बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का और एक और फैसला जो कि 14 जनवरी को तारिक कादरी साहब का कहना है कि आवाम की अदालत में करेंगे, उसका इंतजार है कि वो क्या फैसला होगा। उससे पहले चहमगोइयां हैं, अफवाहें हैं, बातें हैं। इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है, इंतजार किया जा रहा है और ऐलान किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के या इस्लामाबाद के जो अवाम है उनकी जान और माल का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आज एक बहुत अहम इजलास कराची में हुआ है, बिलावल हाउस में, और उसमें भी ये कहा है कि इलेक्शंस बर वक्त होंगे। एक चार रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पीपल्स पार्टी ने इस अज़्म का इरादा किया है कि इलेक्शंस में एक दिन भी ताखीर नहीं होगी और 4 रुकनी कमेटी जिसमें रजा रबानी साहब हैं, जिसमें खुर्शीद शाह साहब हैं, फारूक नाइक साहब हैं, ये सब जाके लाहौर में मिलेंगे। कादरी साहब से भी, रहमान मलिक साहब भी इसके अंदर हैं, और ना सिर्फ मिलेंगे बल्कि शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करेंगे, जो कि शायद इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि 18 अप्रैल तक पंजाब असेंबली कंटिन्यू करेगी और उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे, जिसमें कि तकरीबन 1 महीने की ताखीर हो सकती है। सो 2 अहम टास्क हैं। नजर मोहम्मद गोंदल साहब भी एक कमेटी में हैं और ये सबका एक ही मकसद है कि इलेक्शंस के लिए सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, उनको एतमाद और एतबार में लिया जाए। क्या वाकई पाकिस्तान में इलेक्शंस हो पाएंगे? कल से कराची के अंदर घर घर जाकर वोटों की तस्दीक वोटरों की होना शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल दे दिया है और पूरी तरह से मुस्तैद तैयार है इलेक्शन कमीशन कि कराची के अंदर जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उनकी करेक्शन के लिए वहां जाया जाए और घर घर जाके तस्दीक की जाए। इसी तरह से आज एक स्टेटमेंट दी है जनाब कादरी साहब ने और उन्होंने कहा है कि किसी तौर इंतखाबी आमरीयत की इजाजत नहीं देंगे। अब इंतखाबी आमरीयत से उनकी क्या मुराद है, ये भी सवाल जवाब तलब है। और इसके साथ साथ आज MKM यानी हैदर अब्बास रिजवी साहब ने भी उनसे मुलाकात की और उनका भी यही कहना है कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवामी मार्च करना है, इसका मकसद किसी पार्टी के खिलाफ मार्च नहीं है। कल एक और अहम मीटिंग होगी कराची के अंदर जिसमें इत्तेहादी जमातें मिलेंगी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से। क्या MKM कल वहां जाएगी और अगर जाएगी तो निगोसिएशन के लिए उनके पास क्या एजेंडा होगा? लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, सर्दी भी बहुत होगी, अमनो अमान की सूरत हाल भी मखदूश है। कादरी साहब भी एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? इसी पे हम प्रोग्राम का छोटी सी ब्रेक के बाद हमें शुरका ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, कराची से हमें ज्वाइन करेंगी। मोइनुद्दीन हैदर साहब जो कि दिफाई तज्जिया निगार भी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड भी हैं, डॉक्टर फरीद पराचा साहब और ताहिर हुसैन मशहदी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। MKM से मेरे सारे मोहतरम मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं मशहदी साहब आपके पास आ जाती हूँ। अगर मेरी ऑडियो शर्मिला को जा रही है तो मैं शर्मिला से शुरू करती हूँ, लेकिन मशहदी साहब आप बताइएगा कि आपका जो भी अभी तक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत आप ये इस बात के ऊपर परसू कर रहे हैं इस चीज को कि आप इस लॉन्ग मार्च में आएंगे, लेकिन कल एक मीटिंग जरदारी साहब ने बुलाई है कि आप वहां जाएंगे, अगर जाएंगे तो क्या एजेंडा उनके पास लेके जाएंगे? आइडियोलॉजिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी बिलीफ है, बेसिक बिलीफ है डायलॉग में, यकजहती में, प्यार में, मोहब्बत में। और ये जो है इस मकसद के लिए अल्ताफ भाई का पैगाम जो है पूरे पाकिस्तान की हर कौम को मुत्तहद करना और हर गरीब के लिए जो फिसी हुई अवाम है, दुखी अवाम है, जो इस वक्त निगलेक्टेड अवाम है, उसके लिए और हक के लिए बोलना, और हक परस्त है हम लोग। तो हमारा एजेंडा कोई नहीं है सवाए एक एजेंडा है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत को हम लोग इबादत समझते हैं भाई की टीचिंग के तहत, और हम अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए हम ये इस मार्च में उनके साथ हैं। और इस वजह से क्योंकि अल्लामा ताहिर कादरी साहब ने कैटेगोरिकली वही पॉइंट्स उठाए हैं जो कि अल्ताफ हुसैन भाई 33 साल से पाकिस्तान की आवाम के आगे पेश कर रहे हैं।
बट अनफॉर्चुनेटली ये जो 2% रूलिंग एलीट है, ये जो टोला है जिसने पूरे 98% पाकिस्तान की आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है और उनको डिप्राइव किया हुआ है उनके बेसिक बुनियादी हकूक से, तो ये लोग जो सिस्टम मशीद साहब, ये तो जाहिर है कि ठीक, मशीद साहब ये तो आपका एजेंडा, आपका मंशूर है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। मेरा सवाल ये कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों को बुला रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम इंतखाबात भी वक्त पे करवाएंगे। कुछ मैंने सुना है कि रिफॉर्म्स कानून की तब्दीली के तौर पे पार्लियामेंट में भी पेश हो रही हैं। तो फिर इस लॉन्ग मार्च का क्या जवाब है, इसकी क्या सूरत हाल बनेगी? बहुत अच्छी बात है। 1000 मील का सफर जो होता है वो पहले कदम से शुरू होता है। अगर अल्ताफ हुसैन भाई की ये डिसीजन कि हम मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेंगे, अगर अल्लामा ताहिर कादरी साहब की ये डिसीजन हम आगे इस्लामाबाद आके हम इस्लाहत ही करवाना चाहते हैं, सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं कि इलेक्शन में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के नुमाइंदे आए और ये जो 2% रूलिंग एलीट है ये हट जाए। दूसरी बात आपने जो अनाउंस की है बहुत खुशाइन बात है और ये हमारे लीडर की तारीफ थी, हमारे लीडर ने सजेस्ट किया था क्योंकि वो एक विजनरी लीडर हैं, अपने दूरंदेश लीडर हैं। उन्होंने बहुत पहले कहा था गवर्नमेंट को कि आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं जो कि जाके डॉक्टर ताहिर कादरी के साथ जाके इसका तो मतलब ठीक। अच्छा प्राची साहब, ये तो अब गवर्नमेंट ने आज कर दिया, रब्बानी साहब के तहत एक उनके अंडर बनी है, खुशी शाह साहब के अंडर एक बनी है, उसमें रहमान मलिक होंगे, खुशी शाह साहब होंगे और नजर गोंदल साहब होंगे जो कि मिलेंगे कादरी साहब को, रजा रब्बानी साहब मिलेंगे पंजाब हुकूमत से जाके। तो ये दोनों पैरेलल मीटिंग्स होंगी जो कि इलेक्शंस के हवाले से हैं। तो प्राची साहब आपको क्या लग रहा है कि चीजें सेटल हो सकती हैं, अभी भी ये मामला तय पा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज? क्या एक एजेंडे पे के इंतखाबात बर वक्त होंगे, इकट्ठी हो सकती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा इंतखाबात और उसके अमल के अंदर इस्लाह की जरूरत और गुंजाइश बहुत मौजूद है और जमात इस्लामी हमेशा इसकी बात करती रही है। जागीरदाराना तर्ज सियासत की हमने मुखालफत की है। हमने मुतनासब नुमाइंदगी के कयाम के लिए 62-63 पर अमल दरामद के लिए हमेशा हमारी ये आवाज उठती रही है, बल्कि सबसे पहले हमारी ये आवाज उठी है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये पार्लियामेंट के जरिए से, आईन में तरमीम के जरिए से होनी चाहिए। इसके लिए GHQ को दरवाजा न खटखटाया जाए और इसके लिए उनको न कहा जाए कि जी आप पहले अपनी मर्जी के मार्शल लॉ लगाते थे, अब हमारे इनकलाब का साथ दें। तो हम ये समझते हैं कि मुल्क और कौम जिस नाजुक मरहले पे खड़ा हुआ है उस वक्त किसी मावराए आईन शब खून की किसी सूरत कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इस बारे में मुज़ाकरात हो तो बिल्कुल होने चाहिए। इस बारे में अगर इलेक्शन कमीशन कोई रोल अदा कर सकता है तो उसको करना चाहिए। खास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार ही नहीं कर रहे ना अपराध साहब, वो तो इलेक्शन कमीशन को मानते ही नहीं है। खुद MKM इलेक्शन कमीशन को की तश्कील में उनका किरदार है, मगर वो भी ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। आप अगर उसके बाहर को देखेंगे तो वहां पर खून ही खून है और लाशें ही लाशें हैं। अभी हमारे भाई मशदी साहब कह रहे थे कि जी 2% रूलिंग क्लास है। ये 2% रूलिंग क्लास ने फिलवाकिया मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, लेकिन इसको बहुत बड़ी तकवीत मिल जाती है जब MQM जैसी जमातें कि जो बाहर तो उनकी मुखालफत करती हैं फिर उनके साथ बैठती हैं, उनके इक्तदार को मजबूत करती हैं, उनके हर गलत काम के अंदर हिस्सादार बनते हैं। फिर उसके बाद जो है ये कोई जवाब ही नहीं रहता कि आप जो है वो 2% रूलिंग क्लास की मुखालफत करें कि आप तो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, आप तो उनको मजबूत कर रहे हैं। तो यहां जो ये तजादात है इनकी, फिर ये कि ये बात जो है ये एक बड़ी अहम है। मैं 1 मिनट मुझे इजाजत दीजिए, फिर इस मौजू पे अगर आपने अलग भी बात करनी है कि जो अभी ये अमल शुरू हो रहा है कराची के अंदर इंतखाबी फहरिस्तों की इस्लाह का, इस अमल का आगाज इस तरह से हुआ है कि जमात इस्लामी के मुजाहिद महमूद बरकाती साहब, जिनके जिम्मे ये काम था कि वो इलेक्शन कमीशन में जाए और वो जा रहे थे, आज उनके 90 साला बुजुर्ग 40 किताबों के मुसन्नफ उनके वालिद हकीम महमूद बरकाती को उनके मतब के अंदर जाकर गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। तो जहां ये अमल हो वहां पर कौन सा
انقلاب آئے گا اور کس انقلاب کی بات ہے. اچھا بالکل پراجا صاحب، جو بھی انقلاب کا نام تو خونی انقلاب ہے نا، لیکن میں ابھی شرمیلا سے پوچھ رہی تھی. شرمیلا، کیا ابھی جو میٹنگز ہو رہی ہیں، آج بھی میٹنگز ہوئی ہیں، آپ وہیں موجود تھیں، کل بھی کچھ میٹنگز ہونے جا رہی ہیں، کیا سینس پریویل کر رہی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس انقلاب یا انقلاب کے نام پر کسی من پسند جو ایجنڈا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کو روک سکے پی ایم ایل این کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے؟ شکریہ اسما. دیکھیے، 2-3 چیزوں کی میں تھوڑی وضاحت کرتی چلوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں، جو ایک جمہوری سوچ رکھتے ہیں اور آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے، ان سے بات چیت کے لیے ہے، مذاکرات کے لیے ہے، اور دیگر ایشوز جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ بات چیت کرنے کے لیے. دس کمیٹی ہیز ناٹ بین فارم ٹو ٹاک ٹو طاہر القادری صاحب. تو یہ جو اگر کوئی امپریشن آ رہا ہے، اچھا یہ خبریں تو نہیں، اچھا شرمیلا، خبریں تو یہی چل رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے خورشید شاہ صاحب، رحمان ملک صاحب. جی، وضاحت کر رہی ہوں اسما کہ یہ کمیٹی پیورلی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے. طاہر القادری صاحب پولیٹیکل سٹیک ہولڈر نہیں ہے اس ملک کے، نہ وہ الیکشن میں جا رہے ہیں اور نہ ہی ان کا جو ایجنڈا ہے اس کی کوئی وضاحت ہے. ٹھیک ہے، وہ اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح پاکستان کی ہر جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت اور اس کے لیڈران اور ورکرز چاہتے ہیں، لیکن ایجنڈا نافذ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ہمیں سخت اختلاف ہے. دنیا کے کسی بھی مہذب جمہوری ملک کے اندر یہ 10 دن کا الٹیمیٹم نہیں دیا جاتا کہ جی آپ یہ XYZ کر لیں ورنہ جناب ہم دھرنا آ کے دے دیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو تمام جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پہ بھی بات چیت کرے گی. دیکھیے، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس ملک کی دوسری سب سے بڑی جماعت کے لیڈران ہیں، اور آئندہ اگر ہم نے انتخابات میں جانا ہے اور وہ پنجاب کے حکمران بھی ہیں، ان کے ساتھ دیگر لوگوں سے ہم جماعت اسلامی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، لیکن شرمیلا ایک منٹ کے لیے اگر آپ لوگ بات نہیں کریں گے، جی اگر طاہر القادری صاحب سے بات ہوگی تو وہ صرف رحمان ملک صاحب کریں گے، اور وہ بھی جو بات چیت ہوگی وہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں جو وہ دیکھتے ہیں ایز فیڈرل انٹیریئر منسٹر، اس حوالے سے بات چیت ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی. دوسری اہم چیز یہ ہے اسما کہ جو بھی گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی ہو، اس سے گورنمنٹ کو بہت بہترین طریقے سے نمٹنا آتا ہے. اور دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے اٹھ کے آ گیا اور کہے گی چلو جی اٹھو بستر بوریا باندھو اور چل دو. الیکشن سے 3 ماہ پہلے جب آپ کے ملک میں ایک جمہوری عمل 4.5 سال چلا ہے، جس نے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن دیا ہے، جس نے آپ کو ایک آزاد میڈیا دی ہے، جس نے آپ کو ایک اسرٹیو جوڈیشری دی ہے، جس نے پہلی بار اس طرح ہو رہا ہے کہ آپ جو حکمراں جماعت ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کے انٹرم ایک نیوٹرل انٹرم گورنمنٹ بنائے گی، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے. اس کے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں نا یہ چیزیں آئرن آؤٹ ہوتی جا رہی ہے، اسموتھ ہوتی جا رہی ہے، اور اصلاح کی آپ یہ ساری باتیں جو کر رہی ہیں ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ دھمکیاں، اچھا یہ جو آپ جو سوال اٹھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ساری باتیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہیں، یہ بک کے اندر لکھی ہیں، وہ بک کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے آگے جا کے امپلیمنٹیشن کرائیں گے. امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ مجھے بتائیے، کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو کون کرے گا؟ 62-63 کی جو بات ہو رہی ہے اس کی بھی امپلیمنٹیشن کا طریقہ آئین ہی نے دیا ہے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جب آپ نامینیشن پیپرز دیتے ہیں کوئی کینڈیڈیٹ اپنا تو اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے. اگر کہیں کمی بیشی رہ گی تو آپ الیکشن کمیشن کو پکڑے نا، یا کوئی باہر کا شخص آ کے اعتراض کرتا ہے کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے، ریٹرننگ آفیسر اگر اس کی بات نہیں مانتا تو وہ اپیل کے اندر جاتا ہے، ہوئے نا ایسے کیسز. تو امپلیمنٹیشن کا یہ طریقہ ہے. امپلیمنٹیشن کا طریقہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں آ کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آپ دھرنا مارے اور بولے جی میری مرضی کا امپلیمنٹیشن ہوگی، اس طرح نہیں ہوتا ہے. دوسری اہم چیز ہے کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جوڈیشری اور فوج پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں؟ کہاں لکھا ہے ان کی؟ مجھے وہ شک بتا دیجیے. یہ ماضی میں سیاست میں آئے، گھسیٹے گئے یا اپنی مرضی سے انفارچونیٹ ہوا. اس ملک کے ساتھ بڑی انفارچونیٹ سانحات ہوئے ہیں، ہم نہیں وہ دہرانا چاہتے. نو ایڈونچرزم ان فیوچر. دیکھیے پولیٹیکل ادارے
اس کو مزید واضح کرنا چاہتی ہوں مشہدی صاحب، جب آپ کی جماعت کے ساتھ پیپلز پارٹی بات کرے گی، کیونکہ ابھی جیسے شرمیلا نے کہا کہ بہت واضح ہو گیا ہے کہ یہ قادری صاحب سے بات کرنے نہیں جا رہے، ہاں سیکیورٹی کے ایشوز پہ کریں گے، لیکن آپ تو ان کے ایلائز ہیں، آپ سے تو وہ بات کریں گے. اگر آپ سے بات کریں گے تو کون سی 4 بڑی چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی تک ایجنڈا غیر واضح ہے کہ طاہر القادری صاحب کیا چاہ رہے ہیں اور ایم کیو ایم کیا چاہ رہی ہے. ہم بار بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، ذرا آپ بتائیے کہ 4 پوائنٹس آپ کیا دیں گے کہ اس پہ فوراً عمل درآمد کر دیں اور معاملات طے پا سکتے ہیں. دیکھیے پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے قائد نے بالکل کلیئر کر دیے ہیں. ہمارے قائد نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی، کیونکہ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں ڈائیلاگ ہوتا ہے، ڈائیلاگ سے ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. تو قائد نے بڑی ویژنری سجیشن دی حکومت کو، ہمارے سینئر کولیشن پارٹنر کو، کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ جا کے بات کریں، کیونکہ نہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں انتخابی آمریت نہیں چلنے دیں گے. وہ تو انتخابی آمریت کی بات، پہلی بات تو یہ کہ انتخاب کے ساتھ آمریت کا جوڑ نہیں بنتا، مگر وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا آپ انتخابی آمریت پارلیمنٹ کو ختم کریں گے؟ کل وہ کہہ رہے ہیں آئینی اخلاقی جواز ختم ہو گئے، تو کیا ایم کیو ایم پارلیمنٹ کے آئینی اخلاقی جواز کو ختم کرنے کے لیے قادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں؟ لیٹس ناٹ گیٹ مکسڈ اپ. دیکھیے نہ کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کسی نے نون کے خلاف بات نہیں کی، کسی نے حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ہماری سسٹم کے خلاف بات ہے. اور الیکشن کمیشن جس حالت میں ہے، یہ ابھی آپ نے بائی الیکشنز کروائی ہیں، ہر پارٹی نے کہا ہے کہ ہر قسم کی دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ اگر الیکشن کمیشن اگلی الیکشن کروائے گی تو پھر وہی وڈیرے، وہی جاگیردار جس طرح وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں دوبارہ آئیں گے، اور پاکستان کی غریب عوام اسی طرح پسی ہوئی، دبی ہوئی، نگلیکٹڈ، نہ بجلی آئے گی، نہ پانی آئے گا، نہ سی این جی آئے گا، نہ گیس آئے گی، نہ روزگار ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آپ سسٹم کا حصہ نہیں ہے کیا؟ 15 سالوں سے آپ لوگ سسٹم کا حصہ نہیں ہے سر؟ تو اسی لیے سب سے پہلے ڈائیلاگ ان کو کرنا چاہیے طاہر القادری صاحب سے. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں، کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے ابھی تک بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ الیکشن سے پہلے نہیں، ایک دن کا معاملہ ہے، ایک دن میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے پورے پاکستان میں. نہیں، طاہر القادری صاحب کی بات کو کیوں مانے؟ ہو از ہی، مطلب وہ کون ہے سر؟ وہ ہے مشہدی صاحب، وہ ہے کون جن سے بات کریں؟ آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ ہے، وہ پاکستان کی ایک سائزبل لوگ. سر دیکھیے ہم سارے جمہوری عمل سے آئے ہوئے ہیں. نہیں، آپ رائٹ آف نہ کریں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی سیم سسٹم سے آئے تھے. نواز شریف صاحب اپنے جنرل جیلانی کے ساتھ آ کے اور ضیاء الحق کے ساتھ مگر سیم سسٹم سے آئے تھے. یہ سارے کے سارے جلسے کر کے، جلوس کر کے، پروسیشنز کر کے لوگوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ کہہ کے ہم لانگ مارچز کر کے. تو اب اگر ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ پوری پاکستان کی عوام جو کہ دکھی عوام ہے، اس وقت دکھی ہے، وہ فیئر اینڈ فیئر الیکشن مانگتے ہیں. الطاف حسین بھائی ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں الیکشنیں وقت پہ ہم الیکشن وقت پہ کروائیں گے. ہم ایک ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں سر، ہم یہ سمجھتے ہیں آپ پولیٹیکل پارٹی، لیکن پراچا صاحب قادری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ انتخابی آمریت کو نہیں چلنے دیں گے. اس سے ان کی مراد کیا ہے اور وہ کون سا ایسا سسٹم ہے جو کہ وہ 10 دنوں میں لے آئیں گے اور اچانک پاکستان کے عوام کے حالات بدل جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو خیر وہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ انتخابی آمریت سے ان کی کیا مراد ہے، لیکن یہ وقت تو انتخابات کا ہے. ان انتخابات کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ بھی انتخاب کے ایک مجموعی ماحول سے دور ہو جائے گی، اسے دور ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہر ایک کو اب تمام جماعتوں کے اندر اتفاق رائے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو چیز ہے، مثلا ایک الیکشن کمیشن ہے، اس الیکشن کمیشن پہ اتفاق رائے ہوا. آج ان کے بارے میں اگر کوئی ہمارے بھائی جو ہیں انہیں کوئی شکایت ہے تو وہ ان کی ہے، ورنہ باقی جماعتوں کی الیکشن کمشنر کے بارے میں، سیکٹری الیکشن کمیشن یا مجموعی طور پر ان کے بیہیویئر جو کہیں خامیاں ہیں وہاں خامیاں بھی دور ہونی چاہیے.
अच्छा प्राइस साहब, मैं क्विकली एक ब्रेक ले लेती हूँ। आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे कि आखिर होगा क्या जब इतने लोग इस्लामाबाद में आ जाएंगे और एक नए तरीके से, और फिर बहुत से लोग इस बात का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि एक मखसूस फिरके के लोग हैं इसमें, दो मसालिक के, तो कहीं इसको कोई फिरका वारियत की नजर तो नहीं कर दिया जाएगा? खुदा न खास्ता कोई फिरका वारियत की आग तो नहीं भड़क उठेगी? इसका खदशा भी मौजूद है और सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो इसको भी बड़े गौर से देख रही हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि नुकसान क्या क्या हो सकता है खुदा न खास्ता और फायदा क्या क्या। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले मैंने सवाल यहां छोड़ा था कि एक सोच आ रही है, एक थोड़ा सा लोगों को खदशा है कि कहीं ना इसको कहीं फिरका वारियत का वो ना बना दिया जाए। और प्राइस साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, कोई दहशतगर्दी का मामूली वाकया भी हो जाता है तो इसको क्या रंग दिया जाएगा? अल्लाह ना करे कि जी कोई वाकया हो। हमें ये दुआ भी करनी चाहिए। जमहूरी हक है, यानी हम इसके खिलाफ नहीं है कि ये क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए कि बहरहाल जमहूरियत का दिया हुआ, आइन का दिया हुआ एक हक है। वो रैली निकालें, वो लॉन्ग मार्च करें, वो कोई जलसा करें, कोई प्रोग्राम करें। अलबत्ता ये खदशात जो हैं ये मौजूद हैं। हमारे दुश्मन बड़े हैं पाकिस्तान के, कई तबकात दुनिया में, कई आलमी साजिशें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह खुदा न खास्ता फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो। काजी हुसैन अहमद साहब इसीलिए कोशिश कर रहे थे और उन पर भी एक कातलाना हमला किया गया था, एक दहशतगर्द कार्रवाई उनके खिलाफ भी हुई थी, यही हम आहंगी पैदा करने की कि यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है मौजूद। ये फिरका वारियत निचली सतह पर कहीं नहीं है, गली मोहल्ले कूचा बाजार कहीं नहीं है मौजूद, लेकिन कोई कुव्वत है, कोई ताकत, और ऐसी शख्सियत भी नहीं है, काजी साहब जैसी शख्सियत भी नहीं है ना, बिल्कुल उनकी जैसी शख्सियत भी मौजूद नहीं है। मगर प्राइस साहब, अब मैं शर्मिला आपकी पास यही सवाल लेके आती हूँ कि जाहिर है आपके सामने तो सारी पिक्चर होगी कि हो क्या सकता है, कहां कहां से खुदा न खास्ता आग लग सकती है, वफाकी दारुल हुकूमत है, फायदा कौन उठा सकता है इसका? देखिए अस्मा, इस किस्म के जलसे, जुलूस, मुजाहिरे, धरने जब भी होते हैं तो दे आर वेरी प्रोन टू टेररिस्ट एक्टिविटीज। जो आपके दहशतगर्द हैं, जो गैर जमहूरी सोच रखने वाले अनासिर हैं, आप उनमें तालिबान को ले लें, आप उसमें कालादम तंजीमों के लोगों को ले लें, आप उसमें और जितने भी दहशतगर्द आते हैं उनको ले लें, वो तो ऐसे मौके ढूंढते हैं कि जहां पर उनको उस किस्म की गैदरिंग्स मिले, इतना क्राउड हो। लेकिन अब इस्लामाबाद में अगर आप मार्च करके जा रहे हैं, सर्दी है, अब आपने कंबल पहना हुआ है, चीजें, फिर आप कितने लोगों को चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? क्या आप पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर लगा देंगे? इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और जब आपको ये अंदाजा है कि आपके मुल्क के सिक्योरिटी हालात इतने नाजुक हैं, तो क्यों आप लोगों की जानों को एट स्टेक रख रहे हैं, एट रिस्क रख रहे हैं? देखिए इस्लाह के बहुत सारे तो उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज PMLN की तरफ आप बढ़े, एक अच्छा कदम है, जमात इस्लामी है, जो जमहूरियत पसंद जमाते हैं, क्या उनको आप ऑन बोर्ड लेंगे? कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कोई ऐसी चीज जिसमें कि सबकी मुशावरत हो जाए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर? देखिए अस्मा, ये जितनी भी तरामीम हुई हैं आइन के अंदर, चाहे वो 20th अमेंडमेंट है, इलेक्शन कमीशन का इनकाद है, अब आप देखिए इनको जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ये गए इलेक्शन कमीशन के पास, ये गए सुप्रीम कोर्ट, वोटर्स लिस्ट की वेरिफिकेशन हो रही है, डिलिमिटेशन की बात हो रही है। ये तमाम जो चीजें ये इस्लाहात ही तो है ना, इसी तरीके से होती हैं। जो आईनी तरीके कार हैं वो इन लोगों ने इस्तेमाल किया। आखिरकार ये भी लोग हैं, जमात इस्लामी है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया लेकिन आइंदा इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं एंड दे वांट के रिफॉर्म्स आए, तो ये तरीकेकार सही है। लेकिन ये तरीकेकार डंडे के जोर पे कि मैं आ रहा हूं, मैं बैठूंगा, मैं मफलूज कर दूंगा गवर्नमेंट की मशीनरी, 10 दिन के अंदर मेरी डिमांड्स मेरे तरीके से जो है उसके ऊपर अमल हो, ये तो दुनिया के किसी कानून में नहीं होता ना जनाब। और फिर आप आइन से हट के बातें कर रहे हैं। फौज को ले लें जी इंटरम सेटअप के अंदर, उनसे मशावरत करें। भाई फौज क्यों मशावरत हो? मशावरत का क्या काम है? फौज हैज नथिंग टू डू विद। हम तो सारी उम्र रोते रहे, जद्दोजहद करते रहे कि फौज सियासत से दूर रहे। जुडिशरी का क्या काम है? व्हाई डू यू वांट टू पॉलिटिसाइज अ नॉन पॉलिटिकल इदारा?
آپ کیوں چاہتے ہیں, آپ کیوں گھسیٹ رہے ہیں ان کو سیاست کے اندر؟ اب یہ مرشدی صاحب دیکھیں نا, میں سمجھتی ہوں مرشدی صاحب یہی وہ سوال ہے, یہی وہ سوال ہے کہ ایک جمہوری, ٹھیک, لیکن ایک جمہوری پاکستان کے اندر مرشدی صاحب یہی وہ سارے سوال ہیں جو کہ پاکستان کی عوام جو مصر میں نہیں رہتی ہے وہ کیسے تحریر اسکوائر کو ایکسپٹ کرے گی؟ مصر میں تو نہ آزادی رائے تھی, نہ آزاد عدلیہ تھی, نہ آزاد میڈیا تھا, نہ جمہوری حکومت تھی جو ووٹ کے ذریعے سے آئی, جیسی جمہوریت ہے لیکن ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے. دیکھیے کسی نے تحریر تو کیسے آئے گا انقلاب سر؟ بنایا, یہ ایک سمبل انہوں نے کہا ہے جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں, جدھر بہت سارے لوگ جمع ہوئے, اٹ بیکیم اے انٹرنیشنل سمبل لوگوں کو جمع ہونے کا. یہ یورپ میں بھی تحریر اسکوائر کہا جاتا ہے, امریکہ میں تحریر اسکوائر کہا جاتا ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ کوئی ایجپٹ کی بات کر رہا ہے, یہ ایک جگہ ہونے کی. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل پرائم منسٹر پاکستان, ہمارے آنریبل پرائم منسٹر بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, اس کے بعد نواز شریف صاحب بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, دوسرے لوگ جلسے کر رہے ہیں. وہ کیا آلو چھولے بیچ رہے ہیں؟ وہ بھی تو کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ بھی تو کوئی پرومس کر رہے ہیں, وہ بھی تو کچھ کر رہے ہیں. لانگ مارچ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے, جلسے کرنے میں اور لانگ مارچ کرنے میں. دیکھیے لانگ مارچ انہوں نے سب نے کی ہے, کس نے نہیں کی؟ جس کے ہمت ہے وہ اس نے کی ہے. جو 200 آدمی 400 آدمی الیکشن سے پہلے کی ہے, اس نے کی ہے. یہ تو سر الیکشن سے پہلے کی ہے, اور کیا اسٹیک ہولڈرز میں فوج اور اسٹیک ہولڈرز, شہید بی بی نے بھی لانگ مارچ کی بات کی تھی, پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر تھی, وہ الیکشن میں جا رہی تھی, وہ ایک سیاسی جماعت کی لیڈر تھی, ان کی سربراہ تھی. ان سے اچھا آدمی ہمیں نہیں ملے گا, مگر اتھارٹی ریسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی. ابھی آپ کی بائی الیکشنز ہوئی ہیں, ایک بھی نہیں ہوئی. 779 800 کے قریب پٹیشنز پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں کہ ڈیلیمیٹیشن کروائی جائے پورے پاکستان میں. ایک کے اوپر بھی ایکشن نہیں ہوا, ایک کے اوپر بھی یہ الیکشن کمیشن نے ایکشن نہیں کیا. ہر قسم کی داغی ہوئی ہے الیکشن میں. ان کو جب تک پاورفل نہیں کیا جائے گا, جب تک ان کو پاورفل نہیں کیا جائے گا, تب تک ہم نہیں. کون پاورفل کرے گا سر, اور کیسے کرے گا؟ اچھا مجھے تھوڑا سا, مجھے آپ سوال کرنے دیں. آپ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, خدا نہ خواستہ ناخوشگوار واقعہ بھی ہو گیا ہے, کس کے ہاتھ میں چیزیں جائیں گی سر؟ کون فیصلے کرے گا اس وقت؟ ڈرانے کی باتیں اور ڈرنے کی باتیں, یہ جو دوسرے جلسے ہوتے ہیں ان کو کون پروٹیکشن دیتا ہے؟ گورنمنٹ کی پرائمری ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ از پروویژن آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی ٹو اٹس سٹیزنز. یہ گورنمنٹ کا کام ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا. ایز فار ایز دی پبلک از کنسرن, متحدہ قومی موومنٹ سے زیادہ ڈسپلن پارٹی پاکستان میں نہ آئی ہے, نہ کبھی آئے گی, اور طاہر القادری صاحب کے فالوئرز سے بھی زیادہ ڈسپلن نہ آج تک آئے ہیں, نہ آئیں گے. انہوں نے آپ کو دکھا دیا لاہور میں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈی چوک پہ بیٹھیں گے. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک پہ بیٹھیں گے. ڈی چوک پہ کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ وہاں وہ روکیں گے, تنازع پیدا ہوگا, کیوں روکیں گے پاکستان کی عوام کو؟ کیوں روکیں گے اپنی عوام کو؟ پہلے سے مہنگائی کو تو کم نہیں کر رہے, گیس دے نہیں رہے, سی این جی دے نہیں رہے, اب اپنی عوام کو ماننے کے لیے آئیں گے. کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے؟ مرشدی صاحب آپ پہلے گورنمنٹ سے نکلے نا, آپ سر حکومت سے نکلے نا, حکومت سے نکلے. آپ نے کیا آپ رسپانسبلٹی, مرشدی صاحب آپ کیا رسپانسبلٹی نہیں لیتے کہ آپ حکومت کا حصہ ہے سر؟ نہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں, نہ ہم الیکشن ڈیلے کریں گے, نہ ہم لوگ جمہوریت کے خلاف ہیں, نہ ہم سسٹم ڈیریل کریں گے. آواز منقطع ہوئی ہے. جی میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور مرشدی صاحب سے میں یہی سوال بار بار کر رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا, اور کیا کہیں گے آپ پراچا صاحب؟ کیونکہ جس طرح صورتحال بن رہی ہے, حالات بہتر ہونے کی طرف نہیں جا رہے, اور ایسے لگتا ہے کہ کچھ فورسز ہیں جو کہتی ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. دیکھیے یہی بات بڑی اہم ہے نا جی, کہ یہ سارے معاملے میں تو جو کچھ چیزیں ہیں, یعنی میں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ حق تو موجود ہے, حق کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں لے جا کے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج اس کو ٹھیک کروائے,
تو یہاں ہی خطرہ جو ہے وہ یہیں موجود ہے. یعنی کیوں فوج ٹھیک کروائے؟ فوج کا کیا کام ہے؟ اس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. بڑی قدر ہے قوم کے دلوں کے اندر ان کے اس کردار کے لیے جو ان کا عسکری اور دفاعی کردار ہے. لیکن اگر یہی کام ہم ان کے ذمے لگائیں اور انہیں یہ کہیں کہ آپ کریں، آپ ہمارے انقلاب کا ساتھ دیں، آپ ٹھیک کر کے دیں، تو یہاں بہت بڑی خرابیاں. اور یہ اتنا افراد کتنے بھی چلے جائیں وہ تھوڑے بہت، یہ بحث نہیں ہے، لیکن اس سب کا سہارا کوئی اور لینا چاہے تو وہ کیوں لے؟ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بات جو ابھی مشہدی صاحب نے کہی کہ ذمہ داری حکومت کی ہے یا حکومتوں کی ہے کہ وہ سیکورٹی فراہم کرے، لیکن آج تک تو حکومتیں ناکام ہیں. کراچی کے شہری کو تو سیکورٹی نہیں ملی. اس حکومت کے اندر ایم کیو ایم بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. وہاں تو لاشیں اٹھتی ہیں، بوری بند لاشیں ملتی ہیں، وہاں تو پتہ خوری چل رہی ہے، وہاں تو غریب آدمی مارا جاتا ہے کسی بھی زبان کا بولنے والا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سلسلے میں تو حکومتیں پہلے ناکام ہیں. اس لیے یہ ساری چیزوں کو اب اس طرف آنا چاہیے. جماعت اسلامی نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس یک نکاتی ایجنڈے کے لیے کہ جس میں انتخاب کا بروقت، یقینی اور شفاف، غیر جانبدارانہ، منصفانہ انعقاد اور کسی بھی غیر آئینی شب خون کا سدباب، اس کے لیے ہم جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس طرف لائیں کہ بھائی یہ سر اب کب بلا رہے ہیں؟ یہ آل پارٹیز کانفرنس اب کب بلا رہے ہیں؟ یہ مشاورت کریں گے نا جی، اس لیے کہ ہم اگر خود تاریخ دے دیں تو پھر تو وہ نہیں ہو سکتی. یہ تو سب کی مشاورت کے ساتھ ہوگی، اور تاکہ یہ ہے کہ وہ سب کی بلائی ہوئی ہو، وہ ہماری صرف بلائی ہوئی نہ ہو. اس لیے ہم انشاءاللہ مطلب آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ بات کریں گے سر؟ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، عمران خان صاحب سے کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، سب سے ہم کریں گے کہ جی ہم مل بیٹھے اور اس طرف آئیں کہ انتخاب بر وقت ہوں اور یقینی ہوں اور کوئی ایڈونچر جو ہے وہ نہ ہو اس ملک کے اندر. اچھا شرمیلا، اب یہ تو جماعت اسلامی کلیئر ہو گئی، پی ایم ایل این آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ بھی خود بھی اس وقت پیپلز پارٹی اس موڈ میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی انارکی سی کیفیت ہو یا پھر الیکشن ڈیلے کیے جائے. تو کیا آپ بھی کوئی ایسا انیشیٹو لیں گے کہ جس سے ساری پارٹیوں کو 14 سے پہلے بلایا جائے، ان سے بات چیت کی جائے اور اس معاملے کا کوئی سلوشن؟ کیونکہ گجرانوالہ سے پہلے ایک کال آ گئی تھی اور لانگ مارچ ملتوی ہو گیا تھا. کیا گجرانوالہ سے دوبارہ کال اگر تک نہ آئی، اسلام آباد تک قافلہ پہنچ گیا تو حالات تو خراب ہو جائیں گے؟ دیکھیے اسما، بات یہ ہے کہ تمام جمہوری سوچ رکھنے والی جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشنز وقت پر ہوں، الیکشنز میں کسی قسم کی کوئی ڈیلے نہیں ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ پہلے دن سے کمیٹڈ ہے کہ جس دن پورے 5 سال پورے ہوں گے، جب آئینی تقاضے پورے ہوں گے، آپ کی انٹرم سیٹ اپ آ جائے گی اور مقررہ وقت پہ الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن اب مشاورتیں شروع ہونے والی ہیں. تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر، میں ریپیٹ کرتی ہوں، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو پاکستان میں ہیں ان تمام جماعتوں سے بات کی جائے گی. ہم چاہتے ہیں، اور بڑی اچھی بات کری پراچا صاحب نے فار اے چینج، کہ اگر یہ انیشیٹو لیتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، کوئی اور جماعت لیتی ہے. دیکھیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ملک میں جو مسائل ہیں وہ حل ہوں اور سب مل کے حل کریں. ہمارا بھی شروع سے کنسنسس پولیٹکس کا ایک فارمولا رہا ہے جہاں پر ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے. اب یہاں پر دیکھیے الیکشن سے کوئی 3-4 ماہ پہلے یہ نہ جانے کس قسم کا کوئی ڈرامہ ہے، کیا ایجنڈا ہے اس کے پیچھے. اور ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی میلیفائڈ ایجنڈا تو ہے نا، ورنہ اگر اتنی ہی خواہش تھی اصلاح کی تو سال بھر پہلے ہی آ کے بیٹھ جاتے، دھرنے دیتے، ملتے سب سے، کہتے کہ جی ہم سسٹم میں رہ کے آپ سے ملاقات کر کے الیکشن کمیشن یہ وہ ان چیزوں میں ہمارا ساتھ دیتے. وی وڈ اپریشیٹ. ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی جو اصلاح کی باتیں ہیں اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن جو طریقے کار اپنایا جا رہا ہے، جو الٹیمیٹم دیے جا رہے ہیں، جو ٹائم فریم دیے جا رہے ہیں، اس میں وہ یہ ناممکن سی بات ہے. اور پھر آپ سے جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا مشہدی صاحب آپ بتائیے گا، مشہدی صاحب کیوں نہیں ہے، مشہدی صاحب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ شرمیلا یہ کہہ رہی ہے کہ جمہوریت پہ شک مارا جا سکتا ہے، اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، الزام تو آپ کے اوپر آئے گا. قادری صاحب کو کیا جاتا ہے، وہ تو کینیڈا واپس چلے جائیں گے. جی شرمیلا آپ کمپلیٹ کر لیں، پھر میں مشہدی صاحب. جی نہ کسی نے سکون ماننا ہے، جی مشہدی صاحب کی آواز دیں گے. اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، ہم کہتے ہیں اس کو اسٹرانگ بناؤ اور اس کو غیر جانبدار بناؤ.
مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ صرف عوام سے کیوں ڈر رہے ہیں. کون آ رہا ہے وہاں پہ؟ صرف پاکستان کی پیٹریوٹک عوام آ رہی ہے, پاکستان کو چاہنے والی عوام آ رہی ہے. عوام کی علیحدہ اس سے تو چھوڑ کے تو کوئی دوسرا نہیں آ رہا ہے. یہ عوامی ایک کہ جب اصلاح کے دوسرے راستے ہیں تو یہ راستہ اختیار کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ جو لکھی ہوئی ہے, جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے سب کے اوپر, اس کی پوری طرح اس کو مانا جائے. ابھی نہیں مانا جا رہا. اس کو بہت ہی 10 دن کے اندر کیسے یہ کام ہوتا؟ اسما آپ ہی بتا دیں کہ 10 دن کے اندر یہ تمام اصلاحات جو پاکستان نے پچھلے 65 سالوں کی کون سی ایسی طاقت ہوگی جو امپلیمنٹ کرا دے گی راتوں رات؟ سر تو یہ تو اچھا سر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہوا کہاں سے بنا رہے ہیں, یہ کدھر سے نہیں ہم ہوا نہیں بنا رہے ہیں. بہت شکریہ مشرقی صاحب, تھینک یو ویری مچ شرمیلا, بہت شکریہ. یہ کہنا ہے کہ یہ شاید امپلیمنٹیشن ہو جائے گی اچھی اچھی چیزوں کی, مگر سوال وہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کون کرائے گا؟ کون سی ایسی جو پارلیمنٹ اور سیاسی قوتوں کے علاوہ کرا سکتی ہے؟ اور کیا ایک دفعہ پھر کسی کے ہاتھ میں چیزیں دینے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ اور جو جمہوریت ہے کیا اس کے اوپر واقعی شبخون مارنے کا اس کو خطرہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر برا وقت نہیں آنے والا خدا نخواستہ؟ سب نے کیے اب تک اپنے فیصلے, لیکن اب ہوگا فیصلہ عوام کا.